السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں یعنی شیر کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اسمیانہ سلطانہ بالا خاتون کو مثال دے کر بتاتی ہے کہ جیسے سر کٹ جائے تو جسم بے معنی ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اب عثمان صاحب یعنی شیر میں موجود نہیں تو یعنی شیر اب بے یار و مددگار ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے ایسے نہیں ہے، عثمان صاحب نے پہلے ہی بازار کی ذمہ داری ہمیں سونپ دی تھی۔ وقتی طور پر کچھ مشکلات ہے لیکن جلد ہی ہم اس سے نکل جائیں گے۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے میں یہ سب آپ کے لیے نہیں کہہ رہی، میرا اشارہ ملعون خاتون کی طرف ہے کیونکہ بازار کی ذمہ داری اسی کے پاس ہے، اس لیے وہ جواب دہ ہیں کہ آخر یہاں پر تجارتی مال کیوں نہیں آ رہا اور بازار سنسان کیوں پڑا ہے، اور اس مشکل وقت میں ملعون خاتون کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بالا خاتون کہتی ہے نہیں، ملعون خاتون کے بس میں جو تھا انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں لگا کر اس مشکل گھڑی سے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ اسمیانہ سلطانہ کہتی ہے لیکن یہ مسئلہ بڑا ہے اور اس کا حل صرف ہمارے پاس ہے۔ پہلے بھی سلجوکیوں نے کئی بار آپ لوگوں کی مدد کی، اس طرح اس بار بھی ہم آپ کے مدد کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کتنے ہی لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا، میں یہاں آپ لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب سے یہ بازار بھی سلجوکیوں کے ماتحت ہوگی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ ملعون خاتون آ کر کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے یہ کام کوئی نہیں کر سکے گا۔ پھر ملعون والدہ کے پاس آ کر اسے سلام کرتی ہے۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے اگر آپ نے ایسا نہیں ہونے دیا تو آپ کے لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ آپ پہلے ہی تجارتی معاملات تباہ کر چکی ہے، لیکن میں اسے ٹھیک کر سکتی ہوں۔ میں ان لوگوں کو دوبارہ اس بات پر آمادہ کر سکتی ہوں کہ وہ یعنی شہر کے ساتھ دوبارہ تجارت کرے، لیکن اب آپ کو خود ہی اپنے لوگوں کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ آخر آپ چاہتی کیا ہے۔ کیا آپ اپنے لوگوں کو غربت میں دھکیلنا چاہتی ہے؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ملعون خاتون گوربوز کو آواز دیتی ہے تو گوربوز سامان کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے اور بہت سی گھوڑا گاڑیاں سامان سے لدی ہوئی یعنی شہر میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ملعون خاتون کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اسمیانہ سلطانہ اور بینگے خاتون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ ملعون خاتون کی جانب دیکھ کر انہیں بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے، جبکہ بالا اور عائشہ داد دینے کی نظروں سے ملعون خاتون کو دیکھتی ہے اور بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آخر کار ملعون خاتون نے سب کو اس مشکل سے نکال دیا۔ پھر ملعون خاتون اسمیانہ سلطانہ سے کہتی ہے انسان کو خود سے ایسا گمان کرنا ہی نہیں چاہیے جس کا نقصان اسے خود اٹھانا پڑے۔ پھر ملعون خاتون یعنی شہر کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یعنی شہر کے بازار پر پہلے بھی ہماری حکمیت تھی اور ابھی بھی اللہ کے فضل سے ہماری ہی حکمیت ہوگی۔ وہاں پر تمام لوگ ملعون خاتون کی لمبی زندگی کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر ملعون خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے یہ سارا سامان ان تمام لوگوں میں تقسیم کرو۔ پھر لوگ سامان کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسمیان سلطانہ، بینگے اور مارتا بہت ہی غصے سے ملعون کی جانب دیکھتی ہے۔ دوسری جانب کونیا میں ترحان الب سلجوقی لباس میں ملبوس نظر آتے ہیں اور ان کے ساتھ ترسن فقی بھی ہوتے ہیں۔ علاؤدین سلجوقی سپاہیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جبکہ ترحان ان سلجوقی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ سلطان علاؤدین کا حکم ہے کہ میں علاؤدین اور درسن فقی کو ان کے سامنے پیش کروں۔ ابھی وہ سلجوقی سپاہی ان کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ درسن فقی اپنے بازو میں چھپے ہوئے خنجر کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ وزیر اس کمرے میں موجود ہوتا ہے جہاں سے عثمان صاحب سلطان مسعود کو لے کر گئے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں کا جائزہ لے کر اپنے ایک سپاہی سے کہتا ہے جلد از جلد سلطان مسعود کو ڈھونڈ لو اور پھر مجھے اطلاع دینا۔ سلطان مسعود کو ڈھونڈے بغیر یہاں واپس مت آنا۔ سپاہیوں کے وہاں سے چلے جانے کے بعد وزیر اس رسی کو پکڑ کر کہتا ہے عثمان، یہی رسی میں تمہارے گلے میں ڈالوں گا۔ آخر تم یہ کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے؟
इसी रस्सी से मैं पहले तुम्हारे बेटे को फांसी दूंगा और फिर इसे तुम्हारे गले में डालूंगा। दूसरी जानिब उस्मान साहब सुल्तान मसूद से कह रहे थे, कोनिया छोड़ने से पहले मुझे एक बहुत अहम काम करना है। सुल्तान मसूद कहता है, इस वक्त कोनिया की जो हालत हो चुकी है, इसको छोड़ने से पहले भी कोई अहम काम है। उस्मान साहब कहते हैं, मेरा बेटा अलाउद्दीन सल्जूकियों के कब्जे में है। अब तक पहुंचने के लिए ये हमारी मजबूरी थी कि मैं अपने बेटे को सल्जूकियों के हवाले छोड़ दूं। ये सुनकर सुल्तान मसूद बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि मेरी जान बचाने के लिए उस्मान साहब ने अपने बेटे को मुश्किल में डाल दिया। सुल्तान मसूद कहते हैं, अल्लाह आपके बेटे की हिफाजत करे। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे सिपाही आपको किसी महफूज जगह पर पहुंचा देंगे। सुल्तान मसूद कहते हैं, अब हम आगे क्या करेंगे? उस्मान साहब कहते हैं, सबसे पहले तो हमने आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाना है और उसके बाद हम आपको आपके तख्त पर बिठाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आपको इतनी ताकत चाहिए होगी जिसके बलबूते आप दोबारा अपने तख्त को हासिल कर सके। लेकिन जब तक किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ पर है। उस्मान साहब रास्ते में ही उतर जाते हैं। तुरहान, दुर्सनफकी और अलाउद्दीन खुफिया रास्ते से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उस्मान साहब पहले से ही मौजूद होते हैं। दुर्सनफकी और तुरहान अलाउद्दीन को लाने में इसलिए कामयाब होते हैं कि जब उनके सामने कुछ सल्जूकी सिपाही आते हैं तो दुर्सनफकी पहले से ही इन पर हमला कर देते हैं। जब उस्मान साहब अलाउद्दीन को देखते हैं तो मंगोल सिपाही और सल्जूकी सिपाही उन्हें चारों जानिब से घेर लेते हैं। फिर उस्मान साहब, तुरहान और अलाउद्दीन अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ऊपर से उस्मान साहब के सिपाही और बुरहान आवाज लगाते हैं, सरदार हम आपके साथ हैं, और फिर तीरों की बरसात शुरू कर देते हैं जिनसे वो सिपाही तबाह हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन को गले लगाते हैं और कहते हैं, आपके बाबा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकते, और फिर अपने सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी जानिब वजीर जंदान के पास मौजूद होता है और सिपाही से कहता है, जंदान खोलो, मैंने इस शख्स से बात करनी है। वजीर जंदान में दाखिल होकर समागर को बताता है कि उस्मान सुल्तान मसूद को लेकर फरार हो गया है। ये सब सुनकर समागर बहुत चीखता है और कहता है, तुम उस जगह मौजूद थे जब वो सुल्तान अलाउद्दीन मुझे जंदान में डाल रहा था। अगर उस वक्त तुम मेरा साथ देते और मुझे जंदान में जाने से रोक लेते तो आज उस्मान अपने मकसद में कामयाब ना होता। समागर वजीर से कहता है, तुम कैसे मंगोल कमांडर हो, जिससे ये मालूम होता है कि वजीर के ओहदे पर फाइज ये शख्स भी मंगोल कमांडर है। समागर कहता है, अगर गाजान खान को मालूम हो गया कि उस्मान ने सुल्तान मसूद को आज़ाद कर लिया तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वजीर, जो असल में एक मंगोल कमांडर है, समागर से कहता है, तुमने कुछ भी करके उस्मान और सुल्तान मसूद को कत्ल करना है। बाहर आकर वजीर सिपाही से कहता है, समागर को आज़ाद कर दो। इसी जगह पर इस एपिसोड की इन हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।